السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اسلامک آفیشیل 0786 کو سبسکرائب کر لیں، جس سے اور بھی آنے والے ویڈیو وقت پر آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج کا ٹاپک ہے رمضان کے مسائل آسانی سے سیکھیں۔ جی ہاں، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رمضان کے مسائل پر میں ویڈیو شروع کر رہا ہوں، جس سے رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کو بہت سارے مسائل معلوم ہو جائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، ان کو بھی رمضان کے مسائل کے بارے میں رمضان شروع ہونے سے پہلے معلوم ہو جائے۔ جی ہاں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ روزے کے اہم مسائل۔ جی ہاں، روزے کے جو اہم مسائل ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ نوکری کی وجہ سے رمضان کا فرض روزہ چھوڑنا۔ جی ہاں، آج کل ہم نوکری کرتے ہیں، نوکری کے چکر میں کیا کرتے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج ہم رمضان کے روزے چھوڑنے کا انجام کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ عمر ایک صحت مند آدمی ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ میرا عذر ہے۔ جی ہاں، ایک صحت مند آدمی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے میرا کیا ہے، عذر ہے، اور وہ عذر یہ ہے کہ میں روزہ رکھ کر مزدوری نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، روزہ رکھ کر کیا مزدوری نہیں کر سکتا۔ وہ شخص سرے عام کھاتا پیتا ہے، اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، بخشنا تو اللہ نے ہے۔ جی ہاں، کس کو بخشنا ہے، اللہ کو ہی بخشنا ہے۔ شریعت میں ایسے بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں، شریعت کے بارے میں ایسے بندوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوابی بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اگر صورتحال واقعی ہے تو عمر و فاسق و فاجر اور مرتکب حرام ہے۔ کیا ہے، مرتکب حرام ہے، فاسق و فاجر مرتکب حرام ہے، کیونکہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ جی ہاں، روزہ کس میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، ایک اہم رکن ہے، بلا وجہ شرعی اس کو ترک کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ جی ہاں، بلا عذر اس کو کیا کرنا، ترک کرنا کیا ہے، ناجائز و گناہ ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نے روزی کمانی ہوتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کام کیا جائے، اور اگر کام کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دشواری آتی ہے تو کام کی مقدار کم کر لینی چاہیے، نہ کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جی ہاں، کیا کرنا چاہیے، روزہ رکھ کے کام کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر روزہ رکھ کر کام کرنے میں دشواری ہے، پریشانی ہے، دقت ہے تو کام کو کم کرنا ہے، لیکن روزہ کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ جی ہاں، جیسے اگلوں پر فرض کیے تھے ویسے ہی تمہیں کیا ہو، پرہیزگاری ملے۔ جی ہاں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، یعنی میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے مجھے میرے بازو سے تھاما اور ایک دشوار
پہاڑ کے پاس لے آئے اور بولے اوپر تشریف لے چلے۔ میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ بولے ہم اسے آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لہٰذا میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے برابر ہوا تو بہت ہولناک آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ جہنم کے چیخے ہیں۔ جی ہاں، کس کی چیخیں؟ جہنم کی چیخیں ہیں، چیخے کی آوازیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنی کونچوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کے جبڑوں کو چیرا ہوا تھا اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ جی ہاں، یہ کون لوگ ہیں جو روزہ افطار سے پہلے کیا کر لیتے تھے؟ افطار کر لیا کرتے تھے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو پیش از وقت افطار رائے عذاب ست اصلاً روزہ نہ داشتن را خود قیاس کن کے چندہ باشد والعیاذ باللہ، یعنی جب قبل از وقت روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے تو خود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا۔ والعیاذ باللہ، جی ہاں، اگر جو وقت سے پہلے افطاری کر لیتا ہے روزہ رکھنے کے باوجود یہ عذاب ہے تو جو روزہ نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا؟ در مختار میں ہے یعنی روزہ دار کے لیے ایسا کوئی کام کرنا جائز نہیں جس کی وجہ سے اسے کمزوری ہو۔ جی ہاں، کیا ہو؟ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسے کمزوری ہو۔ فتویٰ رضویہ میں ہے اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکے اور آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو تو روزہ فرض ہے، اور اگر نہ ہو سکے روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جائے، ضرر قوی پہنچے تو مقیم غیر مسافر کو ایسا کام کرنا حرام ہے۔ جی ہاں، غیر مسافر کو ایسا کام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور رمضان کے دنوں میں عمر و قاصر عام کھانا پینا ماہ رمضان کی توہین ہے۔ جی ہاں، ایسے کھانا پینا کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کا توہین ہے۔ اگر سلطنت کی طرف سے اسلامی احکام جاری ہوتے تو ایسے آدمی کے خلاف سخت کارروائی کرتی۔ جی ہاں، اگر اسلامک حکومت ہوتی تو ایسے آدمی کے اوپر کیا ہوتا؟ سخت کارروائی شروع ہوتا اس کے اوپر۔ جی ہاں، عمر و کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو اس حوالے سے عرض ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہیں جبار و قہار بھی ہے۔ جی ہاں، بخشنے والا بھی ہے اور پکڑنے والا بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھے اور اس کی پکڑ سے ڈرے۔ جی ہاں، بخشش کی امید بھی رکھنا ہے اور اس کی پکڑ سے کیا کرنا ہے؟ ڈرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے احکام پر بھی عمل کرے۔ لہٰذا عمر و اپنے اس فعل سے توبہ کرے اور جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے۔ جی ہاں، جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے۔
آپ سبھی کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ رمضان کے روزے کام کی وجہ سے چھوڑنا کتنی بڑی بربادی ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔